پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ، اب شب جمعہ تو چلی گئی، اب جمعہ کا دن ہے، سورہ دخان، سورۃ الدخان، سورۃ الدخان پڑھے، سورہ دخان پڑھنے کے لیے پڑھے، اس کے لیے اللہ پاک جنت میں گھر بنائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے گا، یعنی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو جمعہ کے بڑے اہم عمل ہوتے ہیں، جیسے ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ پاک اس کو جنتی لکھ دے گا۔ مریض کی عیادت کو جائے، نماز جنازہ کو حاضر ہو، روزہ رکھے، نماز جمعہ کو جائے، غلام آزاد کرے، اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے، اس کو جنتی لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے، جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو یہ جنت 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 جنت، یہ کرو تو جنت، ایسے ایسے افعال اور ایسے اعمال بیان ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آج جمعہ کے دن ہماری دعا قبول کر لے اور ہمیں جنت دے دے۔ اللہ پاک ہمیں جنت عطا کر دے۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کہو عطا یا رب۔ آج کو جنت کی باتیں سن۔ ہاں، یہ وہی رمضان ہے جس کے لیے بیان ہوا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے جنت، کیا جنت آئے ہیں۔ اللہ پاک نے جنت ایک ایسا مکان ہے جو اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ بھی مناسبت نہیں۔ پتہ ہے جنت میں زبان کون سی ہوگی؟ عربی۔ عربی میرے آقا کی زبان ہے۔ جنتوں کی زبان میں کیا ہوگی؟ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو عربی بولیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پیارا ایک شعر بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، وہی سب کے مالک، وہی سب کے مالک، انہی کا ہے سب کچھ، وہی سب کے مالک، انہی کا ہے سب کچھ، نہ عاصی کسی کے نہ جنت کسی کی۔ وہی سب کے مالک، انہی کا ہے سب کچھ، وہی سب کے مالک، انہی کا ہے سب کچھ، وہی سب کے مالک، انہی کا ہے سب کچھ، نہ کسی کی نہ آسی، کسی کے نہ جنت
جنت کی سیکھی. حدیث پاک میں آتا ہے جو سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا، جو سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا، ان کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی. وہ وہاں نہ تھکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے، اور نہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں گے. کوئی ایسی چیز وہاں ہوگی نہیں. ان کے برتن اور کنگیاں سونے اور چاندی کے ہوں گے. ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا. ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی. وہ اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گوشت اوپر سے نظر آتا ہوگا. ان کے درمیان اختلاف ہوگا اور نہ بغض. ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. یہ ہوگی جنت. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش کے قدموں گا ان کے ملے ہو. آمین 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 آمین. اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ جنت ملے گی. آقا کا پڑوس میں ملے گا. جنت میں جائیں گے، کھانا پینا بھی ہوگا نا. پتہ ہے جنتیوں کا کھانا پینا کیسا ہوگا؟ سنو، جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی. شراب، ہاں شراب. مگر وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح بدبودار، کڑوی اور بے عقل کرنے والی اور آپے سے باہر کرنے اور نشے والی نہ ہوگی، بلکہ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور صاف ہوگی. چھوڑ دو شراب کو، دنیا میں یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. چھوڑ دو اے شرابیوں، چھوڑ دو. اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو. اللہ نے چاہا جنت ملی تو جنت میں پاکیزہ شراب پیئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جنتیوں کے جنت میں ایک سے ایک لذیذ کھانے ملیں گے. جو چاہیں گے وہ کھانا فوراً حاضر ہو جائے گا. اگر کسی پرندے کو دیکھ کر گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو وہ اسی وقت بھنا ہوا سامنے آ جائے گا. کم سے کم ہر شخص کے سیرانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی اور دوسرے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے. ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھانا کھاتے جائیں گے لذت میں کمی نہ ہوگی، بلکہ زیادتی ہوتی جائے گی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو کوزے خود بخود آ جائیں گے. آٹومیٹک سسٹم، کوزے خود بخود آ جائیں گے. ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا. پینے کے بعد جہاں سے آئے تھے وہ خود بخود چلے جائیں گے. یہ ہے میرے اللہ پاک نے جو جنت بنائی نا، وہ جنت ایسی ہے. جنت ایسی ہے. یعنی آپ سوچ رہے، غور کریں جو میں نے ابھی بیان کیا. آپ کو ابھی افطار مغرب کے بعد کھانا کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ کسی بھوک ہوگی، تھال آیا گرم، اور آج ہو سکتا ہے پکی چکن بریانی. ایک مثال دے رہا ہوں، چکر میں پیچھے نہیں پڑ جانے ان لوگوں کے. چکن بریانی نا، اور اس پر بھی ایک حلوہ. ایسے ہی کہہ رہا ہوں، پیچھے نہیں پڑ جانا کسی کے. وہ بھوک بھی نا مزے کی. اف اللہ،
کھایا ٹیسٹی ایسی کے بس مرغی بھی زبردست، آلو بھی ڈلا ہوا، بولو مسالہ آپ کی پسند کا، تھوڑا حلوہ تو پھر بریانی، حلوہ پھر بریانی. آپ بتائیں تھوڑی دیر کے بعد جی کرے گا کہ اور مزید کھاؤں، یا آہستہ آہستہ جی کم ہونا شروع ہو جائے گا، کم ہونا شروع ہو جائے گا. پہلے کوئی کہ بھائی رک جاؤ، رکیں گے نہیں، پھر کو کھاؤ تو کھائیں گے نہیں، پیٹ بھر گیا بھائی اب نہیں کھایا جائے گا یار، کتنا کھائے گا آدمی. ٹھیک ہے اچھی تھی بریانی، بہت اچھی تھی، اب کتنا کھائے گا. جنت کا کھانے کا مزہ دیکھیں، جتنا کھاتے جائیں گے نا لذت کم نہیں ہوگی، جتنا کھاتے جائیں گے لذت بڑھتی چلی جائے گی. یہ ہے جنت کا کھانا. اللہ اکبر، یہ ہے جنت کا کھانا. اور 70 مزے ہوں گے، اور ایک ایسا نہیں کہ ایک مزہ تو دوسرا مزہ، بالکل سب مختلف ہوں گے. اپنے وہ مٹھائی ملتی ہے نا 4 رنگ میں 6 رنگ والی، رنگ منگ ہوتا ہے، باقی کھاؤ تو سب ایک ہی جیسی نکلتی ہے بعض اوقات. ایسے 4 رنگ ہوتے جیسے کہ 4 رنگ کی 4 ٹیسٹی مٹھائی ہوگی ایک ہی پیس کے اندر، کھاؤ تو سارا ایک ہی ہے، خالی رنگ ہی فرق ہے، باقی ذائقہ مائقہ تو سب ایسے ماما بن گئے سارے بھیا. مگر جنت کا کھانا مزے، ایک مزہ تو دوسرے مزے سے مختلف ہوگا، اور سیری مطلب جتنا چاہیے اتنا ہی ہوگا، پانی جتنا چاہیے اتنا ہی ہوگا، ٹھیک پانی ملے گا، ٹھیک یہ ملے گا. اور جنت کی لذتیں ختم نہیں ہوں گی، جنت کی لذتیں بڑھتی چلی جائیں گی. پھر وہاں نجاست نہیں، گندگی نہیں، پیشاب وغیرہ تھوک وہ کچھ بھی نہیں، میل بدن کچھ بھی نہیں، ایک صاف ڈکار پسینے سے، ایک مطلب ایک ڈکار ہوگی اور پسینہ ہوگا، اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی. یہ ہے جنت، یہ ہے جنت. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش کے قدموں میں جگہ ان کی ملی ہو. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. آؤ جنت کی باتیں سنتے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رب سے سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی منزل کتنی بڑی ہوگی، سب سے کم درجے کا جنتی، اللہ پاک نے فرمایا وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا، تو اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا. تو وہ عرض کرے گا یا رب کیسے داخل ہو جاؤں، حالانکہ لوگ تو اپنے محلات میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی منازل کو لے لیا، جو ان کی جگہ تھی سب ان کو مل گئی. اللہ فرمائے گا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسی نعمتیں ہوں؟ وہ عرض کرے گا یا رب میں راضی ہوں. اللہ فرمائے گا تیرے لیے وہی ہے، اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور. تو جب اللہ پاک اس کے انعامات میں 5 گنا اضافہ فرمائے گا تو بولو یا رب میں راضی ہوں. اللہ فرمائے گا یہ سب تیرے لیے ہے، اور اس سے 10 گنا مزید اور تیرے لیے، تیرے نفس کی چاہت کے مطابق اور تیری آنکھوں کی لذت کے مطابق نعمتیں ہیں. تو عرض کرے گا یا رب میں راضی ہوں.
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا تو اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دستے قدرت سے مہر لگا دی، تو نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پہ اس کا خیال گزرا۔ سب سے ادنا جنتی کا یہ عالم ہے جس کا میں نے بیان کیا۔ ذرا سوچو کہ پھر اعلیٰ جنت میں جو ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے۔ اللہ کرم اتنا گنہگار پہ فرما، اللہ کرم اتنا گنہگار پہ فرما، جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے۔ آؤ جنت کی حوروں کا بیان سنیں۔ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم از کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، ایسی حوروں کا حسن و جمال ہوگا۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا، اور مگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پینتی یعنی پاؤں کی طرف میں 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی، یہ آلات موسیقی اور دنیا میں گانا بجانا ہے نا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوبصورت آواز میں گائیں گی اور ایسا گائیں گی کہ بس، اور گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیفیں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ اب بتائیے، چھوڑو نا یا گانے باجے موسیقی، یار چھوڑو نا، یہ جو بیان کر رہا ہوں، اور یہ بے پردہ اور بے شرم اجنبی عورتوں کے پیچھے جو پڑے ہو، چھوڑو ان کو۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، خاص طور پہ جنتی حوروں کا بیان، جنتی محلات کا بیان، جنتی کھانے کا بیان، جنتی بازار کا بیان۔ انسان دنیا میں جن چیزوں میں ایک خاص رغبت رکھتا رہا ہے نا، اس کو خاص اس ناموں کے ساتھ چیزوں کو باقاعدہ جنت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اے لوگوں، تم کہاں پڑے ہوئے ہو؟ کیوں حرام کھا رہے ہو؟ جنت کی نعمتیں کھائیں گے۔ کیوں شرابیں پی رہے ہو؟ جنت کا مشروب پیئیں گے، جنت کی شراب پیئیں گے، آقا کے دستے مبارک سے انشاءاللہ کوثر کے جام بھر بھر کر پیئیں گے انشاءاللہ۔ کہاں یہ دنیا میں لڑکیوں کے چکروں میں پڑ گئے ہو، گناہوں کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ چھوڑو ان کو، اللہ پاک کی عبادت کرو، شرم و حیا اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ پاک تمہیں جنت میں حوروں کے ساتھ تمہارے نکاح کا اہتمام فرمائے گا، جنت ملے گی، نعمتیں ملیں گی۔ جنت میں آقا کا پڑوسی، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے تار الہی، بن جائے تار الہی، بہرے رضا اور
رضا اور قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میرے جھولی یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے۔ اللہم ارزقنی الجنت بغیر الحساب، اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے، سبحان اللہ۔ جنتیوں کے لباس کے بارے میں سنو گے؟ جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے نعمت ملے گی، نہ وہ محتاج ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ جنت میں وہ کچھ ہے جس سے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے چاہ تو جنتی لباس سے پہنے گے انشاءاللہ۔ اچھا جنت میں بازار بھی ہے، پتہ ہے؟ مارکیٹ بازار ہے، ہاں۔ جنت کے لباس پرانے نہیں ہوں گے، نہ جوانی فنا ہوگی، میں نے بیان کیا۔ جنت میں نیند نہیں ہے، نیند ایک قسم کی موت ہے، جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کے مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی اپنے پروردگار کی زیارت کریں، عرش الہی ظاہر ہوگا، اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک و کافر کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور اللہ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں، اور اللہ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی سے ارشاد فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض گناہ یاد دلائے گا، بندہ عرض کرے گا یا رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ ارشاد فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے پر پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں بادل چھائے گا، ان پر خوشبو برسائے گا، اس کی خوشبو جیسی انہوں نے خوشبو کبھی نہیں پائی۔ اللہ پاک فرمائے جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، اس پہ وہ چیز ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی کے دل پر سے خیال گزرا۔ اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، خرید و فروخت نہ ہوگی۔ جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، بازار جنت کا بازار ہوگا، جنتی بازار میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ابھی پسند کرے گا، اور ہاتھ تو ہاتھ اسی وقت، ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی ہوگی، خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے۔ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے، یعنی آپ غور کر رہے یہ ہے جنت، جنت میں غم نہیں ہے۔ کوئی کسی کو دیکھے گا کہ اس کا لباس اچھا ہے تو فوراً وہ اس کا یہی ہو جائے میرا لباس اچھا ہے۔ حسرت نہیں ہے، غم نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ جنت میں، جنت میں خوشی خوشی، راحت ہی راحت ہے۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے جنتی۔ بازار میں گئے، ایک دوسرے سے ملے، چیزیں لی، جنت کا بازار کیسا بازار ہوگا، اللہ اکبر۔
پھر اپنے گھر کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی، مبارکباد دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے اور آپ کی خوبصورتی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جواب دیں گے پروردگار کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی چاہیے تھا کہ ہماری خوبصورتی بڑھ جاتی۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے، جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہیں گے، تو ایک کا تخت دوسرے کے تخت کے پاس چلا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواری اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات و بیویاں اور نعیم اور خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت پر ہوں گے، اور ان میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ ایسے جنتی بھی ہوں گے جنہیں صبح و شام اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے مولا، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اب یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، اور اللہ پاک کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز انہیں نہ ملے گی۔ اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا جنتیوں کو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے متقف اسلامی بھائیوں، بہت کچھ ہے جنت کے تعلق سے بیان، بہت کچھ جنت کے تعلق سے بیان، میں کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں۔ اللہ پاک ہمیں جنتی لوگوں میں شامل کر دے۔ عفو کر غار صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حشر میں اللہ پاک فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ ہمیں اللہ پاک جنت والا کرے کہ ہم جنتی اور بس جنتی ہو جائے۔ اللہ کرے بس جنتی ہمارا مقدر ہو جائے، اور جنت کا بیان نہیں ہے، بس صرف عرض یہ کرنی ہے کہ یہ دنیا کی ان رنگینیوں میں، دنیا کی ان جھوٹی اور عارضی لذتوں میں پڑھ کر کہ ایسا تو نہیں کہ ہم جنت سے دور ہونے والے کام کر رہے ہیں۔ میں سوال کر رہا ہوں میرے اسلامی بھائیوں سے، اب تو اعتکاف میں ہیں، بلکہ کئی مدنی چینل پہ اس ماہ رمضان کا بھی مہینہ ہے، بیٹھے ہیں، جمعہ ہے، آج کیا پتا جمعۃ الوداع ہی ہو۔ یہاں جمعۃ الوداع انشاءاللہ میرے سنت خطبہ دیں گے، جمعۃ الوداع کا خطبہ ہوگا اور پھر الوداع بھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ، لائیو ہوگا سارا سلسلہ مدنی چینل پر۔ اور تمنا یہی ہے کہ 30 روزے ہو جائیں تو آنے والا جمعہ بھی ہو سکتا ہے جمعۃ الوداع ہو جائے تو 2 جمعۃ الوداع ہو جائیں گے، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مگر ابھی ہمارے پاس رمضان ہے، ابھی غور کرنے کا بہت زبردست وقت ہے۔ فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ باہر اندر اسلامی بھائی موجود، ہم سب غور کریں، تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا غور کریں، میں کیا کر رہا ہوں، میں جنت والے عمل کر رہا ہوں یا جہنم والے عمل کر رہا ہوں۔ یہ دنیا کی عارضی زندگی، عارضی لذتیں کہ مجھے جنت کی ان لذتوں سے محروم تو نہیں کر دیں گی۔ جنت میں جانے والے عمل کرے گا وہ نماز تھوڑی چھوڑے گا،
نہیں انڈرسٹوڈ. جنت میں لے جانے والے اعمال میں نماز ہے, روزہ ہے, سچ ہے, سچائی جنت میں لے جائے گی, سخاوت جنت میں لے جائے گی, دیانت ایمانداری جنت میں لے جائے گی, اللہ پاک کی فرما برداری جنت میں لے جائے گی, ماں باپ کی رضا, ماں باپ کی دعائیں, ماں باپ کی فرما برداری جنت میں لے جائے گی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جنت میں لے جائیں گی, نبی پاک کی محبت جنت میں لے جائے گی, نبی پاک کی الفت جنت میں لے کے جائے گی, جنت میں لے کے جائے گی, جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول کی. آقا فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت میں لے کے جائے گی, جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی, جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی. سارے چہرے پر ہاتھ گھما کے بولو سنت رسول کی, ایک مٹھی داڑھی سنت رسول کی, سنت رسول کی, زلفیں رکھنے کی نیت کرو سنت رسول کی, امامہ پہننے کی نیت کرو سنت رسول کی, مسواک کی عادت بناؤ مسواک کی انشاءاللہ سنت رسول کی, جنت میں لے کے جائے گی, جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی, جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی. اور آقا کی شفاعت جنت دلائے گی. کیا دلائے گی؟ آقا کی شفاعت جنت دلائے گی. ہمیں قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا, آقا جنت دلا دو, آقا شفاعت کر دو. ہمیں ہے انہیں کی شفاعت کی خاطر, ہمیں ہے انہیں کی شفاعت کی خاطر, ہماری کی خاطر شفاعت کسی کی, ہماری کی خاطر شفاعت کسی کی. انشاءاللہ شفاعت پی لیں گے میرے آقا کی بارگاہ سے. آقا پہچان لیں, ایسا نہ ہو کہ آقا پہچاننے سے انکار کر دیں. سنت پر عمل کرتے ہوئے جائیں, نہ اٹھ سے کہا قیامت تلک خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. اپنی ایک مٹھی داڑھی کی نیت کر لو انشاءاللہ, انشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی پوری رکھیں گے اور انشاءاللہ اس محبت کی نشانی کو لے کر قبر میں جائیں گے, حشر میں جائیں گے, آقا کی بارگاہ میں جائیں گے, آقا پہچانیں گے, آقا شفاعت فرمائیں گے اور اللہ سے ہمیں جنت بلا حساب دلائیں گے انشاءاللہ. نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے, نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے, نہ جائے گی جنت میں, نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی, نہ جائے گی جنت میں امت انشاءاللہ آقا کی جنت, آقا کی امت جنت میں جائے گی, پھر اور جائیں گے. پہلے تو آقا جائیں گے, آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ یہ غلامان رسول بھی آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, 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 انشاءاللہ. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی انشاءاللہ, انشاءاللہ. تو یوں
اچھے اچھے عمل کرنے، نیک عمل کرنے، جنتیوں والے عمل کرنے، آقا کو راضی کرنے والے عمل کرنے، تاکہ ہم ایمان سلامت لے کر جنت میں جائیں، کیونکہ جنت مومن کے لیے، ایسا نہ اللہ نہ کرے کسی کا ایمان برباد ہو جائے تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں نا، ایمان برباد ہو گیا تو پھر جنت نہیں، جنت ایمان والے کے لیے۔ گناہ کی کثرت یہ ایمان کو کمزور کرتی ہے اور نیکیوں کی کثرت ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ ہمیں ایمان کی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا اور اچھے اعمال کرنے، نیک اعمال کرنے، نمازیں پڑھنی ہے، اشراق چاش کے نوافل پڑھنے، یہ بھی جنتی عمل ہے۔ اشراق چاش کے نوافل یہ سب جنتی عمل ہے۔ ایک جو نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، بھلائی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، برائی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ برائی اور بھلائی میں فرق کرنا ہے میرے پیارے سے، میرے متقب اسلامی بھائیوں، ایک سے ایک اسلامی بھائی پڑھے لکھے، ایک سے ایک اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، فرق کرنا سیکھے۔ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ہمیں آتا ہے، ایسا تھوڑی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وائٹ اینڈ بلیک کا فرق نہیں پتا، نرم و گرم کا فرق نہیں پتا، پتا تو ہے نا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ توبہ بھی جنت کی طرف لے جائے گی۔ اللہ کو راضی کرنے والا ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے وہ جنت کی طرف لے جائے گی۔ ہمیں بس یہ ذہن بنا لینا ہے کہ ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے ہیں۔ پوری کتاب 2000 سے زیادہ حدیثیں ہیں جنت میں لے جانے والے اعمال، 2000 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ اس کو لے مقتۃ المدینہ سے طلب کریں، انشاءاللہ مل جائے گی۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ جنت ہی جنت ہے۔ اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، وہ بھی پڑھیں تاکہ ہم جہنم میں جانے والے اعمال سے خود کو بچا سکیں۔ علم دین حاصل کریں، علم دین یہ جنت پہ لے جانے والا عمل ہے۔ قرآن پڑھیں، جنت پہ لے جانے والا عمل ہے۔ نماز کے بعد سورہ، نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھے جنت پہ لے جانے والا عمل ہے کہ مرتے اس کو اللہ پاک جنت عطا فرما دے گا۔ اور اللہ کرے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، کہ جس کا آخری کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں جنتی اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر اس کے لیے ماحول چاہیے، ماحول دعوت اسلامی ہمارے سامنے اتنا پیارا خوبصورت ماحول ہمیں ملا ہوا ہے، ہم دعوت اسلامی کا یہ ماحول اختیار کریں، علاقوں میں جا کر بھی دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں۔ ادھر ادھر جائیں گے اللہ نہ کرے کچھ اور کام میں پڑ جائیں گے، گناہوں بھرے کام میں پڑ جائیں گے۔ ابھی ملا ہے نا موقع، دیکھیں نا، یہاں آئے، نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، تہجد ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال ہو رہے ہیں۔ روزہ جنت میں لے جائے گا میرے رب کی رحمت سے، ہمارا یہ رمضان بھی ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کو نیکی، تقوی، پرہیزگاری اختیار فرمائے، تقوی اختیار کرے، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جھگڑا چھوڑ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باطل جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو باطل جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑنا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر بنایا جائے گا، اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ جنت پہ لے جانے والے اعمال، سبحان اللہ۔ اللہ پاک جنت پہ لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک یہ ہے نا، وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں اعضائے وضو تک زیور ہوں گے۔ تو یہ وضو، پھر اس کے پورے ڈیٹیل ہے، میں پوری تفصیل تو نہیں بیان کر پا رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو جنتیوں والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو جمعے کے روز مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فتح اور رضویہ شریف میں جس کے بدن میں بدبو ہو کہ اس سے نمازیوں کو ایذا ہو، مثلا معاذ اللہ گندا دہن، یعنی جس کو منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہو، گندا بغل یعنی جس کے بغل سے بدبو آنے کا مرض ہو، یا جس نے خارش وغیرہ کے باعث گندھک ملی یا کوئی سا بدبودار مرہم یا لوشن لگایا، وہ اسے بھی مسجد میں نہ آنے دیا جائے. فتح رضویہ مخرجہ جلد 8 صفحہ 72. کچی مولی، کچی پیاز، کچا لہسن اور ہر وہ چیز کہ جس کی بو ناپسند ہو اسے کھا کر مسجد میں اس وقت تک جانا جائز نہیں جب تک کہ ہاتھ منہ وغیرہ میں بو باقی ہو، کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اب اس وقت کافی معتکفین فیضان مدینہ میں بھی جمع ہے اور بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں چل رہا ہو فیضان مدینہ، یعنی یہ سنا جا رہا ہو، تو ویسے لائیو ہے. تو اب اس اعتکاف میں خاص کر صفائی کے لیے آزمائش بڑھ جاتی ہوگی جہاں کثیر تعداد میں معتکفین ہو. اس میں خیال تو بہت رکھنا ہے. منہ میں بدبو، ایک تو گندا دہن یعنی کہ منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے، وہ تو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، زیادہ کھانے کھا کے پڑے رہنے، بغیر چبائے نگلتے رہنے، ایسی چیزیں جو ہیوی ہوتی ہیں جو ہضم نہیں کر پاتے مگر ہرس کی وجہ سے پیٹ میں دھکیلتے رہتے ہیں، تو ایسوں کے لیے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ گندا دہنی کا عارضہ ہو جائے. اب جس کو گندا دہنی کا عارضہ ہو گیا تو وہ اب مسجد میں اس کا داخلہ حرام. جی ہاں، آئے گا مسجد میں گناہگار ہو جائے گا. جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے بھی وہ مسجد میں نہیں آ سکتا. یعنی کتنی بڑی اس کو سزا ہے ایسے شخص کو. اب یہ کہ اس کا علاج کیا جائے، پیٹ کا علاج کیا جائے. کیسی یہ جب جاتی رہی یہ چیز، یا جس کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، جن جو اوقات میں نہیں ہوتی تو ان اوقات میں مسجد میں آ سکتا ہے. اس طرح کوئی کچی پیاز وغیرہ مسجد میں کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور کھا کر منہ میں بو ہونے کی صورت میں کچی پیاز، کچا لہسن، اب یہ کس طرح کھایا جاتا ہے، اس سے بچنا. اس دور میں آج کل سموسے کھاتے ہوں گے بازار کے، کچی پیاز کوٹ کے قیمے کی مقدار بڑھانے کے لیے یا جو بھی ہو کوٹ کر مکس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، اور وہ تلنے میں پکتی نہیں ہے، برابر نہیں پکتی، دیکھا ہے میں نے. تو یہ مسجدوں میں آ کر افطار کرتے ہیں. اس سے یہ کھائی، ایک تو مسجد میں کھانا ناجائز اگر ہے کچی پیاز تو، دوسرا اس کی بدبو سے آپ نماز اور مسجد میں بو آپ کو نہیں آتی تو آپ کی ناک بند ہوگی. یا ایسی چیزوں سے بعض وقت بار بار آدمی بو لیتا ہے نا، آتی رہتی ہے تو ناک اٹ جاتی ہے.
गटर साफ हो रहा होगा, हम यूं करके निकल जाएंगे। जो भंगी है वो चाय पी रहा होता है, उसमें सब कुछ कर रहा होता है, उसको बदबू नहीं, उसकी नाक अट जाती है, तो नाक अटना बोलते हैं। मोची जोड़े सीता है, बदबूदार भी होते हैं, उसको नहीं आएगी बदबू। चमड़े का जो काम करते हैं, चमड़ा रंगने का या खालें और ये जो करते हैं काम, तो देर हो जाती है तो खाल में धर के बदबू बढ़ जाती है, इनको पता नहीं चलता। इस तरह जो भी इस तरह के काम करते हैं उनको पता नहीं चलता, आमतौर पर दूसरों को पता चलता है। तो बहरहाल ये कि अपनी बदबू हो सकता है खुद को ना आती हो, दूसरों को आती हो, हर एक आपको बोलेगा नहीं, तो इसलिए एहतियात करनी है कि बदबू ना हो तो मस्जिद में ना आए। लोगों को भी तकलीफ होती है, फरिश्तों को भी तकलीफ होती है बदबू से। घर में भी ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना कि मुंह में बदबू है, वो भी मकरूह है। तो मुंह की सफाई के लिए बहुत ख्याल रखना है। अगर मुंह में कोई तगय्युर रायहा यानी बदबू हो तो जितनी बार मिसवाक और कुल्लियों से इस बदबू का इजाला यानी दूर करना मुमकिन हो, उतनी बार कुल्लियाँ वगैरह करना लाजिम है। ये भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जिसकी तस्हील भी साथ साथ है। इसके लिए तस्हील माने आसान करना, इसके लिए कोई हद मुकर्रर नहीं, सब लोग वहाँ तक मिसवाक और कुल्लियाँ करें कि मुंह बिल्कुल साफ हो जाए और बू का बिल्कुल निशान नामो निशान न रहे। और इसका इम्तिहान यूं है कि हाथ, अब ये मस्जिद में इम्तिहान नहीं करना, वरना वो बदबू से बराबर वाले को भी तकलीफ होगी और फरिश्ते को भी, अगर है मुंह में तो इसलिए वो ये बाहर जाकर वुज़ू खाने पर या जहाँ ऐसी जगह हो जहाँ दूसरे को तकलीफ ना हो, वो आप इम्तिहान कर लेना, अपना टेस्ट कर लेना। तो इसको मतलब हाथ, दोनों हाथ मुंह के करीब यूं करके अगर आप करेंगे ना, सांस निकालेंगे, तो अगर बदबू होगी तो नाक बंद नहीं हुई तो आ जाएगी। इत्र भी ना लगाया हुआ हो, तो इत्र भी लगाते हैं तो फिर तो खुशबू आएगी ना, बदबू नहीं आएगी, मुंह की बदबू वहीं की वहीं रहेगी। तो इसलिए वो इस तरह टेस्ट करना है कि हाथ बिल्कुल ना पहले से कोई किसी चीज की बदबू हो ना हाथ में खुशबू हो। तो इसका तरीका ये लिखा है कि हाथ अपने मुंह के करीब ले जाकर मुंह खोलकर जोर से 3 बार हल्के से पूरी सांस हाथ पर लें और मगन यानी फौरन सूंघे, यानी यूं रखा, अब वो 3 बार पूरी सांस लें, फौरन निकाल के सूंघे तो पता चलेगा कि है कि नहीं है। मगर ये अकेले में, मुझे पता नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, अब साफ करता रहता हूँ दांतों को अल्लाह की रहमत से। और मुझे बताना भी ज़रूरी था प्रैक्टिकल करके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुंह में बदबू है नहीं, कभी ये कोई बताए तो पता चले। वैसे मुझे वाकई यानी क्या, मिसवाक बहुत पुरानी आदत है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मिसवाक करना, दांतों का खिलाल करना, मुंह में कोई बुट्टी या जर्रा छोड़ने का ज़हन नहीं होता, साफ निकालता रहता हूँ माशाअल्लाह। तो मुंह साफ करने के लिए मिसवाक का इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसवाक के फजाइल भी सुन लेते हैं। मिसवाक के बारे में फरामीन आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करके 2 रकातें पढ़ना बगैर मिसवाक की 70 रकातों से अफजल है। 70 माने 70। मिसवाक में मौत के सिवा हर मर्ज से शिफा है। नंबर 3, अगर मुझे अपनी उम्मत की मशक्कत और दुश्वारी का ख्याल ना होता तो मैं इनको हर वुजू के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता।
مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب کی رضا کا سبب ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو، عادت ہو جس کی مسواک ہمیشہ کرتا ہو، مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ افیون یہ بھی ایک نشہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ مسواک اپنے اوپر لازم کر لی جائے، مسواک رکھیں اور منہ صاف کرتے رہیں۔ نمازوں سے پہلے مسواک کر ہی لیا کریں، ظاہر نصیب سوتے وقت بھی کر لی جائے، اٹھ کر بھی کر لی جائے، مکہ مدینہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں ہیں جیسے ٹوتھ پیسٹ ہے وغیرہ، اس سے بھی منہ صاف کر سکتے ہیں۔ لیکن مسواک کی سنت یعنی مین جو مسواک کی لکڑی کی سنت ہے نا، یہ اس پلاسٹک کی اس سے برش ادا نہیں ہوگی۔ ہاں منہ صاف ہوگا اس سے، بعض اوقات سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں اس کے، سمجھے، لیکن یہ کہ مسواک کے نو سائیڈ افیکٹ، اور اصل سنت تو مسواک کا وہ قائم مقام نہیں ہے ٹوتھ پیسٹ، لیکن یہ کہ اس سے صفائی ممکن ہے کہ اس کو اچھی کمپنی کا، اب اچھی بری کمپنی کا بھی میرے کو تجربہ نہیں ہے، میری عادت میں نہیں ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کیے ہیں میں نے، لیکن عادت میری اس میں نہیں ہے یہ مسواک، یا خالی برش بھی ترکیب بنا لیتا ہوں، لیکن مسواک الحمدللہ ثواب کا کام ہے۔ تو اس سے بھی، برش سے بھی اگر دانت صاف کرنا ہے تو دانت تو صاف ہوں گے، ثواب بھی ملے گا، ثواب کی نیت سے کہ صفائی خود سنت ہے۔ تو مسواک سب لے لیں، اس کو رکھیں اور یہاں خوب پریکٹس کریں، اور پھر یہ قبر تک ساتھ ہو جائے۔ یہ ہمیشہ پھر مسواک کے عادی بننا ہے، کلمہ بھی تو پڑھنا ہے نا آخری وقت میں انشاءاللہ۔ یعنی یہ نہیں، یعنی یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ مسواک نہیں کرے گا تو معاذ اللہ یہ اسلام پر اس کی موت نہیں ہوگی۔ بزرگوں نے بہرحال یہ فرمایا ہے، مسواک کا عادی جس کی عادت ہوگی وہ کلمہ پڑھنا اس کو نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا، آج جمعہ ہے اور ہو سکتا ہے آج جمعۃ الوداع بھی ہو، انشاءاللہ جمعے کا خطبہ جو جمعۃ الوداع کا خطبہ ہوتا ہے وہ براہ راست مدنی چینل پر نشر ہوتا ہے، اور جمعے کی نماز بھی ہم دکھاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ 30 رمضان ہو جائیں تو پھر اگلا جمعہ بھی جمعۃ الوداع کے طور پر کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ کہ نیت آپ سے یہ کرانی تھی، اگر اللہ کرے اگر یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور ہم نہیں جانتے تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج کا جمعہ امام کے ساتھ نہ ہو۔ یار کتنے اسلامی بھائی ہیں جو ہیں فیضان مدینہ میں، اب یہاں بھی امامہ نہیں باندھو گے تو کہاں باندھو گے؟ تو جمعہ کے امامہ پڑھنے والے پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، کتنی فضیلت ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جنہوں نے امامہ نہیں باندھا اگر وہ ہمت کریں اور امامہ لے لیں اور جمعے میں امامہ باندھ لیں، اور نماز جمعے کی پڑھے امامہ باندھ کر پڑھے انشاءاللہ، اور ایسی انشاءاللہ نور کی چادر بچھی ہوئی ہوگی انشاءاللہ، سروں پر امام ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا کرے۔ باندھنا بھی تو نہیں آتا ہوگا، نہیں بندوا لیں گے بابا، ہمیں یہ پہننے بھی تو نہیں آتے تھے، ہاں کپڑے بھی سیکھ لیے نا، امامہ بھی باندھ سیکھ لیں۔ لیں، کسی سے بندوا لیں پھر، مگر یہ بندوانا ایک آدھ بار بھلے بندوا لیں، بس سیکھنا چاہیے، سیکھ لیں، اور کسی سے مانگنا نہیں ہے کہ میں امامہ باندھوں گا مجھے تحفے میں دے دو، یہ سوال جائز نہیں ہے کسی سے اس طرح سوال کرنا، تو اپنے پلے سے لینا ہے۔ ہاں یہ کپڑے بھی مانگ کر پہنتے ہیں، مسکین ہیں، تو وہ پھر الگ صورت ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو ذرا اتنا تو خرچہ ہوتا ہی، آدمی بس کپڑے پہن لے، کھانا کھا لے، تو امامہ بھی پہن سکتا ہے، امامہ لے لیجئے، اور آج سے پہنیے، آج صرف پہنیے یا آج سے پہنیے،
आज से पहनिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अच्छा, जुम्मतुल वदा जो है आज इंशाअल्लाह हम जुम्मतुल वदा की नमाज तो वही होती है, तो खुतबा पढ़ते हैं। और इसमें फ़ायदा क्या है जुम्मतुल वदा में, ये बताऊं आपको। आप शायद आपने ऐसे लोगों से मिले होंगे कि जो सारा साल में जुम्मतुल वदा की नमाज पढ़ते हैं। हो सकता है आपको ऐसे लोग भी मिले हों। वैसे नमाज के लिए नहीं आते, जुम्मतुल वदा का रोज़ा रखते हैं, मैं आखिरी जुम्मे का रोज़ा रखूँगा। तो ये जुम्मतुल वदा के इस तरह के भी फ़वाइद हैं। दूसरा, अलवदा होती है तो बाद उशाक जो हैं रमज़ान की मोहब्बत में, जुदाई की गम में रो पड़ते हैं। तो इससे क्या, ये रो पड़ते हैं तो रमज़ान की मोहब्बत और जोश मारती है। और ये सब होता है, हम रमज़ान से क्यों मोहब्बत करते हैं? अल्लाह से मोहब्बत है, उसके हबीब से मोहब्बत है, इसीलिए तो मोहब्बत है। तो ये जुम्मतुल वदा के फ़ायदे काफ़ी हैं। बड़ी मोहब्बत और गम रमज़ान पैदा होता है। रमज़ान की अहमियत दिल में उजागर होती है कि रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है। तो इसलिए मतलब हम इसके ये फ़वाइद हैं। कल कोई वसवसा है, क्योंकि हदीस पाक में जुम्मतुल वदा मनाने का कोई तज़किरा नहीं है, लेकिन ज़माने से उलमा किराम, मशाइख़ किराम, बुजुर्गान दीन जुम्मतुल वदा करते हैं। ये अहले सुन्नत का तो बिल्कुल, यानी कि अहले सुन्नत में तो ख़ास कर ये जुम्मतुल वदा बरसों से मनाया जा रहा है। हमारे अकाबरीन भी मनाते थे, हमारे बुजुर्गान दीन भी मनाते थे, हम भी मना रहे हैं जुम्मतुल वदा। वो सिर्फ इसमें खुतबा पढ़ना होता है, खुतबतुल वदा। और जुम्मतुल वदा की एक, इसके नाम में एक ऐसी वो है करंट है कि लोग मस्जिद की तरफ रुख कर लेते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ते होते और जुम्मे छोड़ देते होते हैं माज़अल्लाह, तो बोलते यार चलो आखिरी जुम्मा है, रोज़ा रख लेते हैं, जुम्मा पढ़ने जाएंगे। गैदरिंग बहुत होती है मसाजिद में। ये आपने शायद कभी गौर ना किया हो, लेकिन गैदरिंग जुम्मतुल वदा की मिसाली गैदरिंग होती है नमाज में, जैसे ईद की होती है ना, जुम्मतुल वदा की बहुत गैदरिंग होती है। तो फ़वाइद ही फ़वाइद हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जुम्मतुल वदा बिल्कुल इंशाअल्लाह आज हम इसका खुतबा पढ़ेंगे। अल्लाह सआदत बख्शे, पता नहीं जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। नीयत है कि पढ़ेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह। जल्दी जल्दी देखो, अपनी जगह मत छोड़िएगा। अगर आपने जगह छोड़ी मोतकिफ के लिए, तो बस पता नहीं मस्जिद में कहीं जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। वैसे ही मोतकिफ भी इतने सारे हैं, और दीगर नमाजी भी जुम्मे को आते हैं, और आम जुम्मे को भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी अच्छे खासे होते हैं। जुम्मतुल वदा या रमज़ान के जुम्मे तो और बढ़ जाते हैं, आज और शायद बढ़ जाएंगे, अल्लाह पाक रहम करे। तो बाहर नहीं निकलिएगा, तो इत्तिकाफ आपका मसला ना हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजे खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शगे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे बाकिरे इल्मे हुदा के वास्ते, सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, बहरे मारूफ व सरी मारूफ दे बेखुद सरी, जुंदे हक में गिंजुन दे बासफा के वास्ते, बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते,
پل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بوالحسن اور بوسعید سعدزا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہ رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیے جان فضا کے واسطے تور عرفان و علوم و حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے عیسیٰ گدا کے واسطے تینوں دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دے بدر العلا کے واسطے تو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں ہے کبریا شہزیاء الدین پیرے باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر پیر میرے عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چین اس علم و عمل عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا صلاة الاشراق يرحمنا الله.
ہے رحمت، 10 دن ہے بخشش، اور 10 جہنم سے آزاد.